السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی میری یہ ویڈیو نماز عید الفطر کا طریقہ یعنی ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نماز عید الفطر ادا کرنے کا طریقہ حضرات، سننے سے پہلے آپ حضرات میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے سارے بھائیوں کے پاس پہنچ جائے۔ آج کل کا ماحول اور نظام یہ ہے کہ ہمارے بھائی لوگ عیدگاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد سوچتے رہتے ہیں کہ امام صاحب اب نیت بتا دیں، اب امام صاحب نماز کا طریقہ بتا دیں۔ تو حضرات، ہم تمامی حضرات کو یہ چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، نبی کی امت میں ہیں۔ ہم تمامی حضرات نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کو گئے ہیں، تو ہم تمامی حضرات ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کریں، اس نیت کو یاد کریں اور نماز عید الفطر ادا کرنے کا طریقہ بھی ہم تمامی حضرات سوچ لیں اور سمجھ لیں۔ حضرات، اس سے پہلے آپ حضرات کو کیا کرنا ہے کہ جب نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلیں تو تکبیر پڑھیں۔ کیا ہے تکبیر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا ورد کرتے ہوئے آپ کو عیدگاہ پہنچنا ہے اور عیدگاہ جانے سے پہلے آپ اپنا فطرہ ادا کر دیں۔ حضرات، آپ اپنا فطرہ ادا کر کے پھر عیدگاہ میں نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے پہنچے۔ اب نماز عید الفطر کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو نیت بتا دوں۔ آپ جب نماز کے لیے قیام کریں گے یعنی کہ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو اس طریقے سے کھڑے ہونا ہے، بالکل سامنے قبلے کی طرف۔ قبلے کی طرف کھڑے ہونے کے بعد میں آپ کو قبلہ جانب کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد میں آپ کو نیت کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 جائز تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے اس مام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ آپ اللہ اکبر جب کہیں گے تو اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو کان تک لے جائیں، پھر ناف کے نیچے باندھ لیں اور باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ جب امام اللہ اکبر کہے گا نیت کر لے گا، اس کے بعد آپ نیت کر کے ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بعد میں تکبیر ہوگی، 3 جائز تکبیریں، یعنی کہ جب آپ ثنا پڑھ رہے ہیں اس کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ لے جانا اور چھوڑ دینا۔ پھر امام صاحب بولیں گے اللہ اکبر تو آپ کو کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ جب تکبیر ہوگی اللہ اکبر تو ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے اور ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، یعنی کہ قرآن عظیم کی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں رکوع سجدہ ہوگا۔ رکوع سجدہ ہونے کے بعد میں جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، یعنی کہ قرآن عظیم کی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی کہ ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد میں 3 جائز تکبیریں کہیں گے۔ اس طریقے سے کہ آپ نیت باندھیں، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، قرات ختم ہو گئی، اس کے بعد میں تکبیر ہوگی اللہ اکبر تو آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر ہوگی تکبیر اللہ اکبر، پھر کانوں تک لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ جب تکبیر ہوگی اللہ اکبر تو کانوں تک لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ حضرات، جب چوتھی مرتبہ تکبیر کہی جائے گی تو آپ کو بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، جب تکبیر ہوگی اللہ اکبر تو بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ حضرات، جب رکوع میں چلے جائیں گے اس کے بعد میں رکوع ہوگا، سجدہ ہوں گے اور سجدے کے بعد میں جب آپ جلسگاہ میں بیٹھیں گے التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، اس کے بعد میں سلام پھیریں گے۔ سلام کے بعد میں آپ کو پھر وہی کلمات پڑھنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ کو تسبیح پڑھتے رہنا ہے اور امام جب سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا، خطبہ پڑھے گا تو حضرات خطبہ سن کر کے تب واپس جائیں، کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے۔ حضرات،
اور جب تکبیریں ہوتی ہیں تو ہمارے عوام میں یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں کہ جب وہ امام تکبیر کہتا ہے کانوں تک ہاتھ لے جاتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہیں آگے جانب دور دیکھتے رہتے ہیں۔ تو حضرات ایسی غلطی نہ کریں، کیونکہ آپ اسی جگہ کو دیکھیں کہ جس جگہ پر آپ اپنی پیشانی کو رکھیں گے، سجدے کی جگہ کو دیکھیں، سجدے کی جگہ کو دیکھیں۔ حضرات اس سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرو، کیونکہ 8 دن باقی ہیں نماز عید الفطر ادا ہونے میں۔ اسے سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرو تاکہ سارے لوگ نماز عید الفطر کا طریقہ جانیں اور نماز عید الفطر ادا کرنے کا صحیح مکمل طریقہ انہیں معلوم ہو جائے، نیت کرنے کا بھی طریقہ انہیں پتہ چل جائے۔ السلام علیکم۔